دوستو یورپ میں سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں ایک لائبریری ہے۔ اس لائبریری کا نام نیشنل لائبریری آف سویڈن ہے۔ اس لائبریری میں ایک انتہائی حیرت انگیز اور پراسرار کتاب پڑی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا نام کوڈیکس گیگاس ہے اور اس کو ڈیولز بائبل بھی کہتے ہیں۔ یہ یورپ میں لکھی گئی سب سے بڑی کتاب ہے جو آج تک موجود ہے۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو خود شیطان نے لکھا تھا۔ دوستو یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، 36 انچ لمبی اور 20 انچ چوڑی۔ اس کتاب کے 320 پیجز ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کو گدھے کی کھال پر لکھا گیا ہے اور اس کتاب کو لکھنے کے لیے 160 گدھوں کی کھالوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کتاب کی ایک انتہائی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر شیطان کی ایک بہت بڑی تصویر بھی بنی ہوئی ہے۔ لال رنگ کے ہارنز یعنی سینگ اور باہر نکلی ہوئی اس کی 2 زبانیں۔ یہ تصویر اس کتاب میں کیوں بنائی گئی وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ بہرحال کوڈیکس گیگاس کے بارے میں آج بھی دنیا میں بحث کی جاتی ہے، لیکن اس پراسرار کتاب کی کہانی کیا ہے؟ دوستو یہ کہانی 13 سینچری میں شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ 1229 میں یورپ میں آج جس جگہ چیک ریپبلک ہے اس جگہ ایک مونک رہا کرتا تھا۔ اس مونک کا نام ہرمن دا ریکلس تھا۔ اس نے اپنے مذہب کے کچھ اصول توڑے تھے اور اس کو اس بات پر سزائے موت سنا دی گئی اور پھر اس مونک کو قید کر دیا گیا۔ اس نے رحم کی بھیک مانگی تو اس کو ایک شرط پر معاف کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ شرط یہ تھی کہ یہ صرف 24 گھنٹوں میں ایک ایسی کتاب لکھے جس میں دنیا بھر سے متعلق معلومات موجود ہو۔ مونک کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اور اس نے گدھے کی کھال پر یہ کتاب لکھنا شروع کر دی۔ لیکن رات ہوتے ہی اس کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ ایسی کتاب کو صرف 24 گھنٹوں میں نہیں لکھ سکے گا، اور اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے شیاطین کی مدد لے گا، یعنی اس نے اپنی روح کو شیطان کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے یہ کام آج بہت سے سیلیبریٹیز اوپنلی کرتے ہیں۔ خیر کہانی اس طرح ہے کہ اس کتاب کو لکھنے میں اس رات شیطان نے خود اس مونک کی مدد کی، اور دراصل اتنی بڑی کتاب کو شیطان نے خود لکھا۔ اس کتاب میں جادو، تاریخ، مختلف بیماریوں کا علاج اور اس جیسی کئی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر جب یہ کتاب مکمل ہو گئی تو اس مونک نے شیطان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خود اس کتاب کے ایک صفحے پر شیطان کی ایک بہت بڑی تصویر بنا دی۔ اس کے بعد اس مونک کی جان تو بچ گئی، لیکن یہ کتاب دنیا میں مشہور ہونا شروع ہو گئی۔ اس وقت وہاں پر رہنے والے مونکس نے اس کتاب کو رومن ایمپائر کے بادشاہ کنگ رڈولف II کو بیچ دیا۔ کنگ رڈولف اس کتاب سے obsessed ہو گیا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت یہ کتاب پڑھتا رہتا تھا، اور دوستو پھر بہت جلد ہی کنگ رڈولف پاگل ہو گیا اور اس کو بادشاہت کرنے کے لیے انفٹ قرار دے دیا گیا تھا۔ کوڈیکس گیگاس کی ایک بہت بڑی مسٹری یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو لکھنے میں 25 سے 30 سال لگ جاتے اور اس کو ایک آدمی اکیلا اتنے جلدی نہیں لکھ سکتا تھا۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کتاب کو جس سیاہی یعنی انک سے لکھا گیا ہے وہ سیاہی کیڑوں سے بنی ہوئی ہے، اور ریسرچرز کا ماننا یہ ہے کہ اس کتاب کی لکھائی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کتاب کو ایک ہی وقت میں بغیر کسی وقفے کے لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی ہینڈ رائٹنگ اس وقت کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، اور یہی وہ ساری باتیں ہیں جو اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس کتاب کو دراصل خود شیطان نے لکھا تھا، جس کی تصویر بھی اس کتاب میں بنائی گئی ہے۔ خیر اصل حقیقت جو بھی ہے، 1648 میں سویڈن کی آرمی نے چیک ریپبلک پر حملہ کر دیا تھا اور چیک ریپبلک کے شہر پراگ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اسی لوٹ مار کے دوران ان کو یہ کتاب بھی مل گئی جو سویڈش فوجی اپنے ساتھ واپس سویڈن لے گئے، اور آج یہ پراسرار کتاب سویڈن کی نیشنل لائبریری میں ہی موجود ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگ ریسرچ کر چکے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔
دوستو اگر آپ کو کوڈیس گیگاس کے بارے میں یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا. ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اس سے ہوگا یہ کہ اس چینل کی جو بھی نئی ویڈیوز آتی ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جایا کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.